بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سپٹمبر میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایک پیکٹ ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، بنیادی طور پر جس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تشریف لے گئے، اور وہاں سے سعودی گورنمنٹ سے کنگ محمد بن سلمان صاحب نے اس میں شرکت کی۔ اس کے اوپر MOU سائن ہوا۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑی میگا اچیومنٹ ہے، یہ ایک مائل سٹون ہے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میں، ویسے یہ ان اناؤنسڈ ہمارا ایگریمنٹ تو پہلے ہی ہے، سعودیہ ہو یا پاکستان ہو، ایک دوسرے کو جس لیول پہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کے دلوں میں سعودی عرب بستا ہے اور سعودیوں کے دلوں میں پاکستان بستا ہے۔ تو لیکن یہ ایک فارمل جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کو میں ایک پوائنٹ کلیریفائی کر دوں، یہ صرف ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہے، اس میں ہر طرح کے ایریاز جو ہے نا انوالو ہیں، جس میں پاکستان کی سعودی عرب ہیلپ کر سکتا ہے یا پاکستان سعودی عرب کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ میں اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں کو دیکھوں یا ہائر ایجوکیشن کو دیکھوں، سعودی عرب کی جو یونیورسٹیز ہیں، ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ۔ آپ کنگ فہد یونیورسٹی کو دیکھ لیں، کنگ عبداللہ یونیورسٹی کو دیکھ لیں، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کو دیکھ لیں، یہ ہائیلی رینکڈ یونیورسٹی ہیں۔ آپ دیکھیں کنگ عبداللہ کی جو انویسٹمنٹ ہے عبداللہ یونیورسٹی کی، وہ ٹاپ 1 2 3 انسٹیٹیوشن دا ورلڈ میں آتی ہے۔ ان کے پاس بیسٹ ریسورسز ہیں، بیسٹ فیکلٹی ممبرز ہیں، بیسٹ انٹیک ہے اسٹوڈنٹس کو جو انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے کنگ فہد یونیورسٹی جو ہے، انہوں نے دنیا کے بیسٹ ٹیلنٹ کو ہنٹ کر کے وہ دائران میں لے کے آئے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں ان سے اس طرح کی ان کی فیسلٹیز کو، ان کے ریسورسز کو اچھے طریقے سے بینیفٹ کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ایک اور اچھا کام کیا ہے، کوالٹی ایشورنس کے حوالے سے ان کے جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے، وہ سارا ایبٹ ایکریڈیٹڈ ہے، امریکن بورڈ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے، جس میں ہم ایک دوسرے سے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں فیکلٹی ایکسچینج کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس ایکسچینج کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس اسکالرشپس کے حوالے سے، جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس کے حوالے سے پاکستان سعودی عرب کی ہیلپ کر سکتا ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اس میں بہت سارے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کے ایریاز ہیں، جس میں سائبر سیکیورٹی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈسپلنز ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہترین موقع ہمارے پاکستانیوں کو، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پرووائڈ کیا ہے کہ ہم جتنا دیکھیں، ایک اس وقت پاکستان کے ریسورسز ہیں، اگر ایک اور ملک کے ریسورسز اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، سعودی عرب کے سارے ریسورسز کے باوجود پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے، جس ایریاز میں ہے، ڈیفنس میں ہے، فار ایگزامپل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہے، پاکستان کے جو کوالٹی ہیومن ریسورس ہے، اگر وہ سعودی عرب کو اویلیبل ہو جاتا ہے، سعودی عرب کو کسی اور جگہ پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سعودی عرب کے جو ہائر ایجوکیشن کے جو ریسورسز ہیں، جو ان کا ایکسپیرینس ہے، جو انٹرنیشنلی انہوں نے گین کیا ہوا ہے، میرے خیال میں یہ دونوں ملکوں کے پاس اتنی بڑی سہولت آ گئی ہے، ریسورسز کی آپس میں انٹیگریشن ہوگی، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ جو بیسٹ ریسورسز سعودی عرب کے ہو جائیں، یہ جو ہیومن کیپٹل ہے پاکستان کا، وہ دنیا مانتی ہے کہ یہ سب سے نمبر 1 ہیومن کیپٹل ہے، کوالٹی آف ہیومن ریسورس جو ہے، میرے خیال میں ایک دوسرے کو ہم اچھے طریقے سے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں۔ بہت لیٹسٹ ایریاز ہے، فار ایگزامپل بایو ٹیکنالوجی ہے، بایو انجینئرنگ ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مشین لرننگ ہے، اینڈ یو جسٹ نیم اٹ۔ سعودی عرب ان سب کے اوپر جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے، اور سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے ریاض، اس میں اس طرح کی ساری جو ریسورسز ہیں اویلیبل بھی ہیں، اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو پاکستان کے مختلف سیکٹر میں انہوں نے یہ پروو کیا ہے کہ پاکستان کے ہیومن کیپٹل نے، فار ایگزامپل ڈیفنس ہے، اس ایریا میں جس طریقے سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، میرے خیال میں ہمیں پاکستان کی یہ جو ہائر ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، ڈیفنس سیکٹر ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہے، تو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجیز ہیں، وہ آپ اگر ان کو دیکھیں، آپ نسٹ کو لے لیں، نمبر 1 انسٹیٹیوشن، GIK کو آپ لے لیں،
نمبر 1 انسٹیٹیوشن. ہمارے بہت اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں میرے خیال میں. جس وقت اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو آپ دیکھ لیں, لمس کو آپ دیکھیں تو وی فیل پراؤڈ. اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کو آپ دیکھ لیں, پنجاب یونیورسٹی کو آپ دیکھ لیں, اسکول آف بایولوجیکل سائنسز میں پاکستان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں وہ دنیا کے کسی اور ملک سے کم نہیں ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے انٹرنیشنلی کہ ہم کسی بھی قوم سے, کسی بھی ملک سے پیچھے نہیں ہیں. تو دیئرفور میرا خیال میں کہ مجھے بہت خوشی ہے ایز اے پروفیسر, ایز اے اکیڈیمک لیڈر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لائف میں اس طرح کی آپس میں دو ملکوں کے درمیان اس طرح کی انٹیگریشن, میرے خیال میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ملکوں کو مزید ترقی دے, اور جس ایریا میں بھی یہ ایک دوسرے میں سپورٹ کر سکتے ہیں, خصوصی طور پر کیونکہ میرا تعلق ہائر ایجوکیشن سے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشل دونوں ملکوں میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ریسورسز کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ریسورسز کو یہ استعمال کر سکتے ہیں, اور یقینی طور پر اس کا جو فائدہ ہے دونوں ملکوں کو ہوگا. اور الٹیمیٹلی یہ انٹرنیشنلی گلوبل اگر آپ اس کو اسکیل اپ کرتے ہیں تو یقینی طور پر جو فیلڈز ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا فیلڈ ہے ورلڈ وائڈ, تو ورلڈ کو فائدہ ہوگا. ان کی جو فائنڈنگز ہوں گی وہ انٹرنیشنلی یہ ہر انڈیویجول کے لیے, ہیومن کے لیے یہ استعمال ہو سکیں گی. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ملکوں کو مزید ترقیاں دے, ایک دوسرے کے دلوں کو مزید جوڑے. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان سعودی عرب دوستی زندہ باد.